اچھا مجھے ایک اور چیز سمجھنی ہے اس حوالے سے. ہم نے اپنے مقامی قوانین کی بات تو کر لی، لیکن دنیا کے باقی ممالک یا جو بڑے ترقی یافتہ شہر ہیں وہ اس زیر زمین پانی کے بحران سے کیسے نمٹتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پانی کی ضرورت تو پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. کیا ہمارے ذرائع اس حوالے سے کسی بین الاقوامی معیار یا نظام کا ذکر کرتے ہیں کہ جدید شہری منصوبہ بندی میں اس چیز کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، بین الاقوامی سطح پر اس مسئلے کو بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. دنیا بھر میں جیسے کہ یونیسکو، ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ہائیڈرو جیولوجسٹ کے جو معیارات ہیں ان کے مطابق زیر زمین پانی کا انتظام کوئی سائیڈ پروجیکٹ نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ یہ شہری منصوبہ بندی یا اربن پلاننگ کا سب سے مرکزی حصہ ہے. ان معیارات کے مطابق کسی بھی کمرشل ڈرلنگ کے لیے 3 چیزیں بالکل لازمی ہیں. پہلا، فلو میٹرز تاکہ ایک ایک قطرے کا حساب ہو. صحیح. دوسرا، مانیٹرنگ ویلز. یہ وہ کنویں ہوتے ہیں جن سے پانی نکالا نہیں جاتا بلکہ ان میں سینسرز لگے ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ زیر زمین پانی کی مجموعی سطح کتنی تیزی سے گر رہی ہے. اور تیسرا اور سب سے اہم حصہ GIS ڈیٹا بیس. اچھا، یہ GIS ڈیٹا بیس کیسے کام کرتا ہے اور یہ زمین کو دھنسنے سے کیسے بچا سکتا ہے؟ GIS یعنی جیوگرافک انفارمیشن سسٹم دراصل پورے علاقے کے زیر زمین نظام کی ایک لائیو ڈیجیٹل میپنگ ہوتی ہے. یہ صرف کوئی کاغذی نقشے نہیں ہوتے، یہ سسٹم ریئل ٹائم میں بتاتا ہے کہ شہر کے کس حصے کے نیچے پانی کی سطح سرخ نشان یعنی ریڈ زون کو چھو رہی ہے. مطلب وہ پہلے سے الارم دے دیتا ہے؟ بالکل. اگر مانیٹرنگ ویلز اور GIS سسٹم یہ بتائیں کہ فرض کریں سوانگ گارڈن کے بلاک H کے نیچے پانی کا پریشر خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے اور زمین کسی بھی وقت بیٹھ سکتی ہے، تو شہر کی انتظامیہ فوراً اس مخصوص علاقے میں ہر قسم کی ڈرلنگ اور پمپنگ پر پابندی لگا دے گی، اس سے پہلے کہ کوئی عمارت ملبے کا ڈھیر بنے. واہ، یہ تو ایک مکمل سائنسی اور پرو ایکٹیو اپروچ ہے. یعنی آپ تباہی ہونے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ ڈیٹا کی بنیاد پر اسے پہلے ہی روک دیتے ہیں. اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ ذرائع میں ان حقائق کو باقاعدہ اعلیٰ عدالتوں یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. بالکل، اور وہ مطالبات کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں. ہاں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بس جا کر موٹریں توڑ دو یا ڈنڈے اٹھا لو. وہ عدالتوں سے بین الاقوامی طرز کی ایک آزاد ہائیڈرو جیولوجیکل تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام لائسنس چیک کیے جائیں، پانی کے معیار کی لیبارٹری ٹیسٹنگ ہو اور ایک مکمل مانیٹرنگ سسٹم لگایا جائے. یہ واقعی ایک جذباتی ہنگامے سے نکل کر ایک انتہائی باشعور اور سائنسی تحریک بن چکی ہے. جی ہاں، اور یہی اس پوری کہانی کا نقطہ عروج ہے. وہ کتھارسس جس کی ہم بات کر رہے تھے، وہ عورت جس نے اکیلے دستک دینا شروع کی تھی، جس نے کہا تھا کہ اگر آج نہ اٹھے تو کل کبھی نہ اٹھو گے. کیا زبردست بات ہے. اس کی اس پکار نے لوگوں کو خوف سے نکال کر عمل کی طرف راغب کیا. یہ کوئی سڑکوں پر ٹائر جلانے والا ہجوم نہیں بنا بلکہ بلاک A سے لے کر H تک کے لوگوں کی ایک اجتماعی پڑھی لکھی آواز بن کر ابھرا. جب لوگ شعور کے ساتھ ملتے ہیں نا تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. جب مختلف بلاکس کے لوگوں نے آپس میں رابطہ کیا تو انہیں احساس ہوا کہ ہم سب کا خطرہ تو ایک ہی ہے. انہوں نے سائنسی ڈیٹا، انجینئرنگ تخمینوں اور ملکی قوانین کی فائلوں کو اپنا ہتھیار بنایا. اور جب عوام اس طرح ثبوتوں اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو بڑے سے بڑے ادارے کو بھی ان کی بات سنی پڑتی ہے. یہ اس بات کی فتح ہے کہ جب لوگ شعور کے ساتھ منظم ہوتے ہیں تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں. اور جیسا کہ اس نے کہا تھا، جو جاگتا ہے وہ بچتا ہے، جو متحد ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا. تو اس سارے گہرے مطالعے کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ بظاہر ایک علاقے کے چند بلاکس کا مسئلہ لگتا ہے، لیکن در حقیقت آج کی اس گفتگو سے جو سب سے بڑی چیز ہم نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ وسائل کی لوٹ مار کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. بالکل نہیں. جو چیز آج صرف سوان گارڈن میں ہو رہی ہے وہ کل کسی بھی اور شہر کے کسی بھی اور محلے میں ہو سکتی ہے. ہم نے سیکھا کہ جب زمین نیچے سے کھوکھلی ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں پوچھتی کہ اوپر رہنے والے کا سیاسی نظریہ کیا ہے یا وہ کتنا امیر یا غریب ہے.
हमने पानी की केमिस्ट्री को समझा और सबसे बढ़कर ये देखा कि कानून की किताबें खुद चलकर हमारी हिफाजत नहीं करती, हमें खुद उन किताबों से कानून निकालकर अपना हक मांगना पड़ता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और ये पैगाम सिर्फ स्वान गार्डन की रहायशियों के लिए नहीं है, ये उसूल और ये साइंसी हकायक हर उस इंसान पर लागू होते हैं जो किसी भी जदीद शहरी इलाके में रह रहा है, चाहे आप कराची के किसी कसीरुल मंजिला फ्लैट में बैठे हों या लाहौर की किसी पॉश हाउसिंग सोसाइटी में। अगर आपके इर्द गिर्द पानी और दीगर कुदरती वसाइल का इस तरह बेदर्दी से इस्तेहसाल हो रहा है और अर्बन प्लानिंग में बैनुल अक़वामी मियारात को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि आपकी इमारत की बुनियादें कितनी महफूज हैं। हम खामोश रहकर तबाही को टाल नहीं सकते होंगे। क्या बात है। इस पूरे वाकये ने हमें एक बहुत ही गहरा सबक दिया है। एक गुमनाम औरत जिसने अपना नाम मिटा दिया ताकि उसका पैगाम जिंदा रहे, उसने सिर्फ ठोस साइंसी हकायक और कानून का सहारा लेकर एक पूरी बस्ती को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम अपनी नस्लों को इन खोखली बुनियादों पर छोड़कर जा सकते हैं। जरा सोचिए, अगर एक मुकामी सोसाइटी के चंद 100 शहरी बेदार होकर मुत्तहिद होकर बैनुल अक़वामी सतह के साइंसी एहतसाब का मुतालबा कर सकते हैं और इदारों को कटहरे में ला सकते हैं, तो क्या होगा जब किसी मुल्क के तमाम शहरी हर शहर हर गली से अपने पैरों के नीचे से खिसकती हुई जमीन का हिसाब मांगना शुरू कर देंगे। क्या हम सब भी किसी न किसी ऐसी ही इमारत, ऐसी ही निजाम का हिस्सा नहीं है जो अंदर से मुसलसल खोखला हो रहा है? ये वो सवाल है जो अब हर उस दस्तक के साथ हमारे जहनों में गूंजना चाहिए जो हमें जगाने के लिए हमारे दरवाजे पर होती है, क्योंकि जो जागता है वही बचता है।